کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا، کیونکہ دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو معیار شرافت کیا ہے، داڑھیوں کی تراش و خراش صرف نہیں، ٹوپیوں کے رنگ اور رنگت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا۔ فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ صرف شریف لوگ کرتے ہیں، اور جو عورت کی عزت نہ کرے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل فرمایا، ان کو کمینہ فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، فقی ابو اللہ سمرقندی اس کو لکھتے ہیں جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال وہ لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا، بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ آئیے اسی کو خیال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بیویوں کے ساتھ یہ ساری فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہے۔ ولایت کے مختلف درجات ہیں، ایک مقام ہے مقام صدیقیت، بلکہ صدیقیت کا مقام ولایت کے اور اوپر ہے، بلکہ شہادت کے بھی اور اوپر ہے، جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین کا درجہ چوتھا ہے، اور انبیاء کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے، یعنی نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پر کون فائز ہے؟ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ مرید نے دیکھا لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا خواب بیان کریں۔ پہلے کے جو مرید لوگ تھے وہ زیادہ پیروں کے سامنے بک بک نہیں کرتے تھے، وہ تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن آج کا دور ہی کچھ اور ہے۔ پہلے تو بچے بھی باپ کے سامنے نہیں بولتے تھے، مرید پیر کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء سے کوئی مرید بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی مرید بات کر سکتا تھا وہ ایک ہی تھا جسے دنیا ملک الشعراء طوطی ہند حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جائے، بس آپ ہی بات کر سکتے تھے طویل، اور باقی لوگ بس بہت مختصر، یہ تھا۔ بہرحال وہ لوگ واقعی آداب جاننے والے لوگ تھے۔ تو خواب تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پہ میرا مرشد فائز ہے، لیکن کچھ بول نہ سکا۔ مرید قریبی بھی تھا۔ ایک دن دیکھا کہ مرشد زخمی ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی زخمی ہے، اور آپ کو جو زخمی کیا ہے وہ آپ کی ایک بیوی نے کیا ہے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی کو زخمی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کی ایک بیوی ہے۔ تو مرشد کو زخمی حالت میں دیکھ کر ظاہر سی بات ہے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو محبت میں پیر کے حوالے سے زبان سے بے ساختہ نکلا، حضور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک خاتون نے آپ کو زخمی کیا اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک خاتون آپ کو زخمی کرتی ہے، آپ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے، اور پھر وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے۔ اب سب اوپر تشریف لے آ جائیں، درود شریف پڑھیں آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ مرید نے کہا حضور
جس خاتون نے آپ کو زخمی کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میں صحیح سمجھ سکا تو وہ آپ کی ایک بیوی ہے جس نے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح دیکھا کہ میری بیوی نے مجھے زخمی کیا۔ سوچیں آج اس کا تصور نہیں، اور اللہ کرے ان کے صدقے ایسا کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں۔ تو مرید نے کان میں کہا سرکار جب آپ کی بیوی نے آپ کو زخمی کیا، ایک بیوی آپ کی وہ آپ کو زخمی کر رہی ہے، آپ خاموش ہیں، میرا مشورہ یہ ہے ایسی بد اخلاق عورت کو آپ کو طلاق دے دینی چاہیے۔ تو چونکہ ابھی تک اس نے خواب بیان نہیں کیا تھا تو سیدی احمد کبیر رفاعی نے مسکرا کے کہا بیٹا اگر میں اس کے اس ظلم پہ صبر نہ کرتا تو خواب میں جو میرا مرتبہ تجھے صدیقیت کا بتایا گیا وہ مجھے نصیب کیسے ہوتا؟ یہ میری نفل عبادتوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام نہیں ملا ہے، یہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ جو تو صدیقیت کا مرتبہ دیکھ رہا ہے وہ اسی کے ظلم پہ صبر کی بنیاد پر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے، ہو سکتا ہے اس مادیت کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ آوارگی زوروں پر ہو، اوباشیت کا طوطی بول رہا ہو اور لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے دور میں اگر یہ بات رکھی جائے کہ شوہر اتنا صبر کرے تو لوگ کہیں یہ کیا باتیں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے، دوڑتا بھی بہت ہے، مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی، اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے، میں نے تو سیدی احمد کبیر رفاعی کا حوالہ دیا، ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ و شک ہو، قرآن مقدس نے 2 انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا، ان کی بد اخلاقیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام 4 پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ 1000 سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی، کئی بیویاں تھیں، اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکرین اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا؟ تو ان کی ایک بیوی نے۔ اسی طریقے سے ان کا مذاق اڑایا ان کی ایک بیوی نے، اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے، اور پھر قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے راز کو شیئر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا، پلٹ کر کبھی اس کو اف نہیں کہا۔ غور فرمائیے آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں، آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتا ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا پیٹنا، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا، اس کی ماں تک کو گالی دینا، اس کی بہن تک کو گالی دینا۔ سوچئے تو صحیح، معاملہ آپ کا اپنا ہے، معاملہ آپ کا اپنا ہے، پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فرمایا جا بھائی یہ اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے، اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے منہ نہ چلایا کرو، مباحثے مت کیا کرو، تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے مباحثہ کر لیتی ہے تو پھر آپ تو ان سے افضل نہیں ہیں۔ جب وہ مباحثہ کر لیتے ہیں حضور ان کو سن لیتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ اگر حفصہ نے مباحثہ کیا ہے رسول اللہ سے تو چونکہ ان کی بیٹی تھی ان کو کہنے کا حق تھا، ان کی زبان سے نکلا، اگر حفصہ نے حضور سے مباحثہ کیا ہے تو کہا کہ حفصہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب سرکار حفصہ سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ فرمایا حفصہ
ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کی برابری نہ کیا کر، کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے، رب العالمین کے محبوب کی وہ محبوبہ ہے، تو اس کی برابری نہ کیا کر۔ اگر وہ حضور سے مباحثہ کرے تو حضور سے مباحثہ نہ کیا کر، حضور سے بحث نہ کیا کر۔ اللہ اکبر، غور فرمائے، یہ بھی شان صدیقہ بنت صدیق ہے کہ اللہ اکبر، کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور وہی محبوب سے جب سیدہ عائشہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ تیری خوشی بھی مجھے پتا چلتی ہے اور تیری ناراضگی بھی مجھے پتا چلتی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور وہ کیسے پتا چل جاتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے، تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کہا۔ لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے ایسا کیا۔ فرماتے ہیں جب تو محمد محمد کرتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے خوش اور راضی ہے، اور جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ اور پھر ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان جائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں منانے کے لیے خود تشریف لاتے تھے اور وہ ہمیں خود راضی کیا کرتے تھے۔